العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بنا کر ہی رکھو۔ اور یاد رکھیں دشمن کے ساتھ دشمنی ہی اچھی لگتی ہے، دشمن کے ساتھ دوستی یہ اچھی نہیں لگتی۔ نہ ہی شریعت کا یہ حکم ہے کہ دشمنوں کے ساتھ دوستی قائم کرو، بلکہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنے کا ہی حکم ہے۔ اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور یہ ایسا خطرناک دشمن ہے کہ اس کی دوستی میں بھی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی اصول ہے کہ دشمن اگر دوست بھی بن جائے تو اس پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ پانی کو جتنا بھی گرم کر دیا جائے پھر بھی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس کی دوستی میں بھی دشمنی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ تھے، فجر کا وقت تھا اور کافی زیادہ بارش ہوئی تھی، راستے میں کیچڑ تھا۔ وہ اٹھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جب چلے تو پاؤں پھسلا اور گر گئے، ان کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو فوراً گھر واپس گئے اور جا کر لباس چینج کیا، پھر مسجد کی طرف چل پڑے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا دوسری مرتبہ پھر پاؤں پھسلا اور گر گئے۔ اب یہ بھی اللہ کے مخلص بندے تھے، پھر گھر میں آئے، کپڑے چینج کیے، اب تیسری مرتبہ پھر مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو کیا دیکھا کہ جیسے ہی ان کا قدم پھسلنے لگا ایک نوجوان نے آ کر تھام لیا۔ یہ بزرگ بڑے خوش ہوئے اور نوجوان نے پکڑا اور مسجد کے دروازے تک خود چھوڑ کے آیا۔ تو بزرگوں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے، کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا نام کیا پوچھتے ہو، بس آپ کا کام ہو گیا، بس نماز پڑھیں اور گھر کو جائیں۔ تو بزرگوں نے اصرار کیا تو کہنے لگا کہ میرا نام ابلیس ہے، میں شیطان ہوں۔ تو بزرگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، ارے تو اللہ کا اور ہمارا دشمن ہے، تو نے یہ ایسا کام کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا اگرچہ میں دشمن ہوں اور میرے اس کام میں بھی دشمنی ہے، کوئی محبت نہیں ہے، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ جب تو پہلی مرتبہ گرا تھا تو اللہ نے تیرے اخلاص کو دیکھتے ہوئے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اور جب دوسری مرتبہ تیرا قدم پھسلا تو گرا تو اللہ رب العزت نے تیرے گھر والوں کی بخشش کر دی تھی، اور اب میں نے تجھے گرنے سے اس لیے بچایا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس مرتبہ اللہ تعالیٰ پوری بستی کی مغفرت نہ فرما دیں، اس لیے میں نے تجھے تھام لیا اور مسجد تک پہنچا دیا۔ اب دیکھیں کتنا مکار ہے یہ شیطان کہ اس کی دوستی میں بھی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما تھے، قیلولہ فرما رہے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ قیلولہ کرنا یہ سنت نبوی ہے، القیلولۃ من دأب الصالحین، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کر لینا یہ سنت عمل ہے۔ اب یہ بزرگ دوپہر کے وقت دیوار کے نیچے آرام فرما تھے، ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر ان کو پاؤں سے ہلایا اور کہا کہ جلدی سے یہاں سے اٹھو، دیوار گرنے والی ہے۔ اب وہ جو بزرگ تھے وہ جلدی سے اٹھے، سائڈ پہ ہوئے تو فوراً دیوار گر گئے۔ تب وہ بڑے خوش ہوئے اور اس نوجوان کو دعائیں دینے لگے، پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو بزرگ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے تو نے مجھے کیوں بچا لیا؟ تو دشمن ہے انسان کا، ازل سے دشمن چلا آ رہا ہے، اور تو نے آج اتنا بڑا کردار ادا کیا اور مجھے میری جان کو بچا لیا۔ تو یہ شیطان مردود کہنے لگا میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بچا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی آدمی کسی دیوار کے نیچے، کسی عمارت کے نیچے دب کر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے شہادت کا وہ عالی شان مقام ملے، اس لیے میں نے تجھے اٹھایا اور دیوار سے سائڈ پہ کر دیا تاکہ یہ مقام و مرتبہ تجھے کہیں حاصل نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں شیطان کتنا مکار ہے، ہر طرف سے یہ چال چلتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھیں، اور یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس سے دشمنی کو نبھائیں، اس سے دوستی نہ کریں، اور اس سے دوستی کرنا یہ ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔